والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ باب تقضی الحائض المناسک کلہا الا الطواف بالبیت۔ حیض والی عورت حج کے تمام مناسک ادا کرے گی الا الطواف بالبیت، مگر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ بیت اللہ مسجد میں ہے اور حیض والی عورت کو مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ باقی جہاں جہاں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں وہاں جائز ہے اس کے لیے جانا، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، تو وہ میدان ہے، وہ مسجد نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں جانا جائز۔ قال ابراہیم لا باس ان تقرأ الآیا ولم یر ابن عباس بالقراءۃ للجنب باس۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر جنبی عورت کوئی آیت پڑھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک پوری آیت پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ وہ الفاظ بھی پڑھے تو رک رک کر پڑھے، ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ پڑھے۔ وَلَمْ يَرَ ابن عباس بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا۔ جنبی آدمی کے لیے ابن عباس بھی قرات میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ۔ حضرت عائشہ کا یہ قول ہے کہ حضور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حالت جنابت میں بھی کرتے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ امام بخاری کا استدلال درست نہیں ہے اس سے۔ وقالت ام عطیہ کنا نؤمر، ہمیں حکم دیا جاتا تھا ان یخرج الحیض، کہ حیض والی عورتیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ تو نماز تو انہوں نے نہیں پڑھنی، لیکن عیدگاہ میں جائیں گی، تکبیریں کہیں گی، جہاں مسلمان تکبیریں کہیں گے تو وہ بھی تکبیریں کہیں گی، مسلمان دعا مانگیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ دعا مانگے گی، لیکن نماز نہیں پڑھیں گی۔ فرمایا کنا نؤمر، ہمیں حکم دیا جاتا تھا ان یخرج الحیض، کہ حیض والی عورتیں نکلیں، فیکبرن بتکبیرہم، مردوں کی تکبیر کے ساتھ وہ بھی تکبیر کہیں، ویدعون، اور جب مرد دعا مانگے تو وہ بھی ان کے ساتھ دعا مانگے۔ تو حضور کے زمانے میں عورتیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں، باقی نمازوں میں بھی آتی تھیں، اور عید کی نماز بھی جو عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھی اس میں جاتی تھی، لیکن ان کے لیے حکم تھا کہ یہ مردوں سے پیچھے رہے، مردوں سے پیچھے رہے۔ وقال ابن عباس اخبرنی ابو سفیان ان ہرقل دعا بکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقرہ۔ امام بخاری اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ کافر بھی قرآن کو چھو سکتا ہے اور قرآن پڑھ سکتا ہے، تو اس طرح ثابت کر رہے ہیں کہ جنبی بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ کافر غسل نہیں کرتے جنابت کی حالت میں، کافر غسل یہ مسلمان کرتے ہیں، تو ہرقل کو حضور نے قرآن کی آیتیں لکھ کر بھیجی اور اس نے ان کو پڑھا، تو اس وجہ سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ جنبی آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ قربان جائے بندہ امام بخاری کے استدلال، سمجھے نا۔ تو وہ جو خط کے اندر تحریر ہوتی ہے نا، وہ قرآن نہیں شمار ہوتی، خط کے اندر وہ خط شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں قرآن کے اندر اگر تفسیر ہو قرآن کریم کی، تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ تفسیر کو ہاتھ لگانا وضو کرنا اس کے لیے مستحب ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی تو قرآن ہے، لیکن چونکہ زیادہ اس میں تفسیر ہوتی ہے، قرآن تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ تفسیر کا حکم علیحدہ ہوگا، قرآن کا حکم کیا ہوگا؟ علیحدہ ہوگا۔ تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ جہاں قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہاتھ نہ لگائیں، باقی تفسیر کی کسی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
کہ حضور نے خط لکھا تھا ہرقل کو، اس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، تو یہ لفظ لکھے ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ جھمبی آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہرقل غیر مسلم تھا، وہ بھی جنابت کا غسل نہیں کرتا تھا، تو اس لیے عام جنبی مسلمان بھی قرآن کو پڑھ سکتے، لیکن ہمارے نزدیک قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ وقال عطاء عن جابر حاضت عائشہ ونسکت المناسک، حضرت عائشہ کو حیض آ گیا تو انہوں نے حج کے باقی سارے مناسک ادا کیے غیر طواف بالبیت، سوائے بیت اللہ کے طواف کے، ولا تصلی، اور نماز بھی نہیں پڑھتی۔ وقال الحکم انی لاذبح وانا جنب، میں ذبح کرتا ہوں اور میں جنبی ہوتا ہوں، تو ذبح میں پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ قرآن نہیں ہے، ذکر ہے، مطلقاً ذکر ہے، تو حیض والی عورت بھی مطلقاً ذکر کر سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، یہ یاد رکھیں۔ اگر حیض والی، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جس عورت کو حیض آ جائے وہ نماز کے وقت میں، جس وقت وہ پہلے نماز پڑھا کرتی تھی، اس وقت میں وہ مصلی کے اوپر بیٹھے اور باقی ذکر اذکار کرتی رہے، تاکہ اس کی عادت رہے نماز پڑھنے کی، سمجھے نا؟ تو اس وجہ سے وہ ذکر اذکار ہوتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ اللہ اکبر اگر کہہ کر کوئی جنبی کرتا بھی ہے تو اس سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ذکر ہے، وہ قرآن نہیں۔ مثلا کوئی شخص، ایک ہوتا ہے قرآن کریم، مثلا آیت الکرسی ہے، یہ اگر بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھی جاتی تو پڑھنی جائز ہوگی، لیکن تلاوت کے طور پر پڑھنی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کی تلاوت منع ہے۔ اسی طرح کوئی شخص، عورت حیض والی اور پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کام کرتے وقت، تو حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تو قرآن کے ہی الفاظ ہیں، لیکن وہ اس میں گناہ گار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بطور تلاوت نہیں پڑھ رہی بلکہ بطور ذکر کر رہی ہے، تو ذکر کرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے، تلاوت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کوئی اور وظیفہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھو یہ پڑھو، تو وہ بطور وظیفہ پڑھے گی تو جائز ہوگا، بطور تلاوت پڑھے گی تو جائز ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ حدثنا ابو نعیم، تو اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ کیونکہ جانور تو حلال ہی نہیں ہوتا جب تک بسم اللہ نہ پڑھی جائے، تو یہ کہتے ہیں میں جنبی ہونے میں ذبح کرتا تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے قرآن پڑھنا جنبی کے لیے جائز ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ عام ذکر ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن عائشہ قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذکر الا الحج، لا نذکر الا الحج، ہمارا ارادہ صرف حج کرنے کا تھا اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فلما جئنا صارفہ، یہ جگہ کا نام ہے، جب ہم صارف کی جگہ پر آئے، تمس تو یا تمس تو، مجھے حیض آ گیا، تماس بھی حیض کو کہتے ہیں، تماس کس کو کہتے ہیں؟ حیض کو، تو مجھے حیض آ گیا۔ فداخل عن النبی صلی اللہ داخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، حضور تشریف لائے میں رو رہی تھی، قال ما یبکی، قلت لوددت واللہ انی لم احج العام، میری خواہش ہے کہ کاش کہ میں اس سال حج نہ کرتی۔ قال اللہ کے نفست، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ قلت نعم۔ قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلی ما یفعل الحاج، وہ سارے اعمال کرو جو حاجی کرتا ہے، اس میں منع نہیں ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، سوائے اس کے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرو یہاں تک کہ پاک ہو۔ باب الاستحاضہ، حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ انہا قالت قالت فاطمہ بنت ابی حبیش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی لا اطہر، حضور میں پاک نہیں ہوتی، لا اطہر
میں پاک نہیں ہوتی، افعادہ الصلاۃ، میں پھر نماز چھوڑ دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو استحاضہ کا خون شروع ہو گیا تھا نا، تو وہ رکتا نہیں ہے، وہ چلتا ہی رہتا ہے، تو فرمایا انما ذالک ارکن، یہ ایک رگ ہے جو پھٹ گئی ہے جس کی وجہ سے خون جاری ہو گیا ہے، لیس بالحیضۃ، یہ حیض کا خون نہیں ہے، فاذا اقبلت الحیضۃ فاترکی الصلاۃ، جب حیض والے دن آئیں تو نماز اس دنوں میں چھوڑ دیا کرو، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب وہ دن ختم ہو جائیں تو فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، پھر اپنا خون دھو دو اور نماز ادا کرو۔ باب غسل دم المحید، حیض کے خون کا دھونا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر انہا قالت سالت امرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، قالت یا رسول اللہ ارأیت احدانا اذا اصاب صوبها الدم من الحیضۃ، جب حیض کا خون کپڑے پر لگ جائے تو کیف تصنع، تو عورت کیا کرے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اصاب صوب احداکن الدم من الحیضۃ فلتقرص، قرص یقرص کا معنی ہوتا ہے کھرچ دینا، دور کر دینا، خون جہاں اگر جمع ہوا لگا ہوا ہے تو اس کو دور کر دو، ثم لتندہ ہو بماء، پھر اس کو پانی کے ساتھ دھو دے، ثم لتصلی فیہ، اور پھر اس میں نماز پڑھے۔ پیچھے یہ حدیث آئی تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو آپ اس کو دھو دیں اور وہ اس میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ گیلا بھی ہو۔ حدثنا اسبغ قال اخبرنی ابن وہب قال اخبرنی عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن قاسم حدثه عن ابی ان عائشہ قالت كانت احدانا تحید ثم تقترص الدم من صوبها عند طهرها، جب ہم میں سے کوئی عورت حیض سے ہو جاتی تھی تو وہ خون کو دور کر دیتی تھی اپنے کپڑے سے طہر کے وقت، یعنی وہ پاک ہوتی تھی تو پھر کپڑے کو صاف کرتی تھی، فتغسلو، پھر اس کو کیا کرتی دھوتی تھی، فتندہ والا سائری، اور پھر باقی پر چھینٹے مار دیتی تھی۔ میں نے پیچھے مسئلہ بیان کیا تھا کہ جہاں آپ کو یقین ہے غلاظت لگی ہے اس جگہ کو دھو دو اور باقی پر کیا کر دو، چھینٹے مار دو تو کپڑا پاک ہو جائے۔ فرمایا ثم تصلی فیہ، اباب الاعتکاف للمستحاضہ، مستحاضہ عورت کے لیے اعتکاف کرنا۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبداللہ عن خالد عن اکرمہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معہ بعض النساء، حضور کی بعض ازواج مطہرات بھی حضور کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ حضور کے زمانے میں ازواج مطہرات بھی حضور کے ساتھ مسجد میں، لیکن اب مسجد میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگ جتی چوری کر لیتے ہیں تو عورت کو کیسے مسجد میں ہے نا، اسی طرح تو اس لیے اب علماء منع کرتے ہیں کہ عورت اپنے گھر میں جو مسجد ہے نا اس کے اندر بیٹھا کرے۔ گھر میں مسجد سے مراد ہوتی ہے جو جائے نماز بنائی ہوئی ہے انہوں نے اس پہ بیٹھا۔ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَىٰ الدَّمَ، وہ مستحاضہ ہوتی تھی اور ان کا خون بہتا رہتا تھا۔ وَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ، خون کی وجہ سے وہ نیچے تھال رکھ دیتی تھی اور وہ تھال کے اندر خون گرتا رہتا تھا مسجد میں۔ فَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْأُصْفُرِ، حضرت عائشہ نے مسجد کے اندر وہ زرد رنگ کا پانی دیکھا، فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجد، یہ شاید فلاں عورت کے استحاضہ کا خون ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھتی تھی اعتکاف، تو اس وقت ان سے کوئی خون نکلتا ہوگا تو وہ گر گیا ہوگا۔ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا یزید بن زریع عن خالد عن اکرمہ عن عائشہ قالت اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں عورت اعتکاف بیٹھی ہے نا اپنی گھر کی مسجد میں، یعنی اپنی جانماز میں گھر کے اندر، اور اس کو خدا نہ خواستہ حیض شروع ہو جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے، اس کو وہ اس دن کا اعتکاف دوبارہ کرنا پڑے گا جس دن اس کو حیض آ گیا۔
وکان اچھا جی اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجی فکان ترى الدم والصفرا والتست تحتها وهي تصلي حدثنا مسدد قال حدث تست من الثال حدثنا مسدد حدثنا معتمر خالد نکرمان عائشہ ان بعد امہات المومنین اعتکفت وهي مستحاضۃ، انہوں نے اعتکاف کیا اور وہ کیا تھی؟ استحاضہ سے تھی۔ باب حل تصلی المرأۃ فی ثوب حاضت فیہ، کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کو حیض آتا ہو؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال قالت عائشہ ما کان لأحدنا لإحدانا الا ثوب واحد، ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، تحید فیہ، اسی میں حیض آ جاتا تھا۔ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِّن دَمٍ، اگر اس کو خون لگ جاتا، اگر اس کپڑے کو خون لگ جاتا، کالت بری کے ہاتھ، تھوک کے ساتھ اس کو دور کر دیتی۔ یہاں کالت کا معنی کیا ہوگا؟ دور کرنا۔ فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا، اور اس کو ناخن کے ساتھ خون کو کیا کر دیتی؟ علیحدہ کر دیتی، جدا کر دیتی، رگڑنا کا ساتھ۔ اچھا جی، باب الطیب للمرأۃ عند غسل من المحیض، عورت جب غسل کرے نا حیض کا تو اس کو اپنے جسم پر خوشبو لگانی چاہیے، اس کو اپنے جسم پر خوشبو لگانی چاہیے۔ حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب، کیونکہ وہ خون کے نشان جسم پر بھی لگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہ خوشبو لگا دی جائے گی تو وہ بدبو بھی ختم ہو جائے گی اور دوسرا وہ نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب قال حدثنا حماد بن زید عن نجوب عن حفصہ قال ابو عبداللہ او ہشام بن حسان عن حفصہ عن ام عطیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کنا ننہا ان نحد علی میت فوق ثلاث۔ غور سے سنیں، حضرت کون کہہ رہی ہیں؟ ام عطیہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں منع کیا جاتا تھا، ہمیں کہ ہم کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں۔ نوحدہ کا معنی کیا ہے؟ سوگ منانا، افسوس کا اظہار کرنا، 3 دن سے زیادہ۔ تو اسی وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت یہ کل خانی کی محفل 30 دن رکھتے ہیں۔ اس کی یہی حکمت ہے کہ وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ذکر اذکار کر کے اس میت کو اصال ثواب کر دیتے ہیں، یا صدقہ و خیرات کر کے 30 دن اصال ثواب کر کے دعا کر دیتے ہیں اور محفل سوگ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ 30 دن کل خانی کی جاتی ہے۔ یہاں لفظ ہے ثلاث فوق، کیا نام ہے، فوق ثلاثن، 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ نہیں منانا۔ اس وجہ سے وہ محفل سوگ کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ویسے ہی کپڑے جھاڑ دیے جائیں، اگر کچھ اللہ کا ذکر ہو جائے، حضور کی نعت خوانی ہو جائے تو وہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ علی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی فوت ہو گئے تھے تو صحابہ لابسو ثلاثہ او اثنین، کہ صحابہ 3 دن بیٹھے تھے یا 2 دن بیٹھے تھے۔ پھر حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے کیا کرو؟ استغفار۔ تو ہم وہ دوسرے یا تیسرے دن استغفار ہی کرتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا ہی کرتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے ہماری تیسرے دن کل خانی کی کہ ہم کیوں تیسرے دن یا دوسرے دن کل خانی کرتے ہیں۔ یہاں ثلاثہ کا لفظ موجود ہے، فوق ثلاثہ۔ تو ایک کل خانی کے اوپر ایک ڈاکٹر تھا جور آباد میں، اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی تو اس نے مجھے کل خانی پہ بلایا تھا، تو بہت سے ڈاکٹر بھی آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اور اس طرح اور بھی بہت سی حدیثیں میں نے پڑھی تھی کہ تیسرے دن جو ہم کل خانی کرتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے۔ تو بعد میں مجھے ایک ڈاکٹر کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے حدیث سنائی ہے یہ واقعی حدیث ہے؟ میں آ کر میں نے بخاری کا حوالہ دیا، تو نے کہا میں نے تو اپنے علماء، وہ دیوبندی تھے، کہ ہمارے علماء نے بھی کبھی یہ بیان نہیں فرمائی اور تمہارے علماء نے بھی کبھی بیان نہیں فرمائی، تو یہ اصل چیزیں بیان کیا کرو۔
تو وہ بعد میں پھر بڑا مجھ سے محبت کرتا تھا، لوگ آتے تھے تو اس کے پاس تو وہ میرے پوچھتا رہتا تھا، لوگ مجھے آ کر بتاتے تھے۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث سے گفتگو کیا کریں، حوالے سے گفتگو کریں، لوگ آپ کی سنیں گے اور مان بھی جائیں گے۔ کنّا ننہا ان نحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج اربعۃ اشہر، سوائے جس عورت کا خاوند فوت ہوا ہے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، باقی اولاد بھی فوت ہو جائے تو اس پر بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا، تیسرے دن اسی لیے ہم غسل بھی کر لیتے ہیں، اچھا لباس بھی پہن لیتے ہیں اور کل خانی کی محفل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ باقی بعد میں لوگ آتے رہتے ہیں تو دعا کرتے رہتے ہیں، تو اصالے ثواب کرنے میں کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو ہم شوق کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، ہمارے معاشرے میں لوگ آتے رہتے ہیں اور دعا خیر کرتے رہتے ہیں، مغفرت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ شوق کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اچھا لباس نہ پہنے، غسل نہ کرے، تو میلی کچیلی حالت میں رہے، تو شوق کی حالت ہوتی ہے، تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تیسرے دن غسل کر لیتے ہیں۔ آگے کتاب الجنائز کے اندر آئے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہے، ان کے بھائی فوت ہوئے، حضرت ام حبیبہ تھی، تو ان کو خبر پہنچی تو انہوں نے تیسرے دن خوشبو منگوائی، تیسرے دن خوشبو منگوائی، اپنے چہرے پہ بھی لگائی، اپنے بازوؤں پہ لگائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے چونکہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ، اس لیے میں وہ سوگ کی کیفیت ختم کرنے کے لیے میں نے یہ خوشبو لگائی۔ یہ آگے کتاب الجنائز کے اندر حدیث ہے۔ اچھا جی، ولا نکتا ہے، اچھا تو عورت 4 مہینے 10 دن تک سوگ منے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح پھونک دیتے ہیں، بچہ حرکت کرنے لگ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو پھر اس کی عدت کتنی ہو جائے گی؟ وضع حمل، اس کی عدت کیا ہے؟ تو وہ پتہ چل جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے رکھا ہے کہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں۔ ولا نک تاہلو، وہ سرما نہ لگائے، یہ زیب و زینت کے لیے ہوتا ہے، لیکن سنت بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 3 دفعہ سرما لگاتے تھے، یعنی 3 سلائیاں اپنے آنکھوں میں سرکار لگاتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے، مرد بھی لگا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا اسمد، یہ سرمے کا نام ہے، وہ آنکھوں کی پلکوں کو بڑھاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے، تو اس لیے وہ سرما لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا نقطہ، لیکن شوق کی حالت میں عورت سرما نہیں لگائے گی۔ ولا نتطیب، اور ہم خوشبو بھی نہیں لگاتی تھی۔ ولا نلبس ثوبا مسبوقا، ہم رنگا ہوا کپڑا بھی نہیں پہنتی تھی۔ الا ثوب عصب، ہاں جو بننے سے پہلے رنگا جاتا تھا تو وہ رنگے ہوئے کپڑے ہم پہن لیتی تھی، تو بعد میں لوگ ورس سے یا زعفران سے رنگتے تھے، خوشبو ہوتی تھی اس میں، تو اس لیے وہ پہننا عورت کے لیے جائز نہیں۔ وقد رخص لنا عند الطہر، لیکن طور کے وقت ہمارے لیے ان چیزوں کی رخصت دی گئی۔ اذا اغتسلت احدانا من محیضہا، جب کوئی عورت حیض سے پاک ہو یعنی غسل کرے، فی نبذۃ من قسط اظفار، تو وہ خوشبو لگا لی، یہ خوشبو کا نام ہے قسط اظفار، اچھی خوشبو ہوتی ہے، وہ لگا لے۔ وَكُنَّ نُنْهَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور اسی طرح ہمیں عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے بھی منع کیا جاتا تھا، عورتیں جاتی ہیں نا جنازوں کے پیچھے، منع کیا جاتا تھا، تو لیکن کتاب الجنائز کے اندر حدیث آئے گی، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں منع تو کرتے تھے صحابہ، لیکن سختی نہیں کی جاتی تھی، زیادہ سختی بھی نہیں کی جاتی تھی، یعنی کچھ گنجائش تھی، تو بعض جو کہ عورتیں چونکہ نوحہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اس وجہ سے ان کو میت کے ساتھ جانے سے روکا گیا تھا۔ اسی طرح پہلے زمانے میں لوگ آگ جلاتے تھے، تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ ساتھ آگ بھی نہ لے جائی جائے۔ صحابہ بعض اوقات وصیت کرتے تھے کہ میرے جنازے میں عورتیں بھی نہ آئیں اور میرے جنازے کے ساتھ آگ بھی نہ جلائی جائے۔ قال رواہ ہشام بن حسان عن حفصہ عن ام عطیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دلک المرأۃ نفسها اذا تطہرت من المحیض، جب عورت حیض سے پاک ہو
تو وہ غسل کرے تو اپنے جسم کو ملے. ڈالا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رگڑنا، ملنا. وَكَيْفَ تَغْسِلُ، اور عورت کیسے غسل کرے. وَتَأْخُذُ فِرْسَةً مُمَسَّكَةً، اور وہ روئی پر خوشبو لے لے اور وہ اپنے جسم پہ لگائے. فَتَتَبَّعُ أَثْرَ الدَّمِّ، جسم پر جہاں خون لگا ہوا ہے نا اس کو دھو دے گی اور دھونے کے بعد اس جگہ پر خوشبو لگا دے گی. حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابن عیینہ عن منصور ابن صفیہ عن امہ عن عائشہ ان امرأة سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسل من المحیض. ایک عورت نے حضور سے مسئلہ پوچھا کہ حضور حیض کا کیسے غسل کیا جائے. فامرا کیف تغتسل قال خذی فرصۃ، حضور نے فرمایا ایک من مسکن، ایک ٹکڑا لے لو خوشبو کا، ایک ٹکڑا لے لو مسک میں نا خوشبو. فتطہری بہا، اور اس کے ساتھ طہارت حاصل کر. قالت کیف اتطہر، حضور خوشبو کے ٹکڑے کے ساتھ کیسے میں پاکیزگی حاصل کروں؟ سمجھ نہیں آئی عورت کو مسئلہ. قالا تطہری بہا، حضور نے پھر فرمایا اس خوشبو کے ساتھ طہارت حاصل کر. قالت کیفا، کہنے لگی کیسے. قال سبحان اللہ تطہری، حضور نے پھر فرمایا پاکیزگی حاصل کر. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی، اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی. میں نے فَجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ، میں نے اس کو پکڑ کر اپنے پاس کھینچا. فَقُلْتُ، اور میں نے اس کو کہا تَتَّبِعْ بِهِ أَثْرَ الدَّمِّ، حضور کی مراد یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد جہاں جسم پر خون کے نشان تھے اس جگہ پر خوشبو. یہ مطلب ہے، خوشبو کے ساتھ غسل نہیں کیا جاتا. باب غسل المحید. حدثنا مسلم قال حدثنا وہیب حدثنا منصور عن امی عن عائشہ ان امرأة من الانصار قالت للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف اغتسل من المحید. قال خذی فرصۃ، ٹکڑا لے لے ممسکۃ خوشبو والا. فتوضئی ثلاثا، اور 3 مرتبہ وضو کر. ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیا، پھر حضور نے حیا فرمایا. فارد بوجہی، اور اس چہرہ مبارک پھیر لیا. قالا توضئی بہا، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ طہارت حاصل کر. یہاں توضئی بہا سے مراد ہے اس خوشبو کے ٹکڑے کے ساتھ طہارت حاصل کر. فاخذتها فجذبتها، عائشہ فرماتی ہے میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا. فاخبرتها بما يريد النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی نا وہ اس عورت کو سمجھائی کہ یہ مراد ہے، خوشبو سے غسل کرنا مراد نہیں ہے. ٹائم ہو گئے؟